محمد علی مرزا حق پر ہے, حق بات کرتا ہے. الحمدللہ قرآن و سنت حق پر ہے اور ہم قرآن و سنت بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دین کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں. جی جی الحمدللہ. تو آئے دن کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بنتی ہے. کبھی حنیف قریشی صاحب آپ کو چیلنج کرتے ہیں, کبھی آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں, کبھی منیب الرحمان صاحب کا ڈسکس ہوتے ہیں, کبھی جلالی صاحب ڈسکس ہوتے ہیں, کبھی دیگر علماء مکتب فکر سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں, چیلنج ہوتے رہتے ہیں, کبھی آپ کی طرف سے کبھی. لیکن عوام کو ایک لالی پاپ پچھلے 50 سال سے دیا ہوا علماء نے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جے ایم اکیڈمی کے دروازے تو قیامت تک کھلے ہوئے اور قیامت تک ٹائم آپ نے دیا ہے, کیوں نہ ایک حق کا پرچم آپ بلند کریں اور تمام علماء کو جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین کے اندر یا مذہب میں تبدیلیاں کرتے ہیں, اپنے اپنے واقعات من گڑھ چیزیں بناتے ہیں, آپ ان کو عدالت میں کیوں نہیں چیلنج کرتے؟ یہ سلسلہ ختم ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. عدالت کون سی ہے جس کے سامنے ان کو لے کے جائیں؟ اس طرح کی تو کوئی عدالت نہیں ہے. بن سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو. نہیں بن سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں نا ان کے پاس تو قرآن و سنت کا نالج ہی نہیں ہے, ان کے سامنے کیسے بات رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی تو ہوگا نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں کوئی بھی نہیں ایسا, اس طرح کی کوئی عدالت موجود ہی نہیں ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے جس طریقے سے یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صحافیوں سے سبق سیکھیں کہ صحافی جب کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو اس کو ریبٹل کرنے والے صحافی اس کے جواب میں ایک ویلاگ بناتے ہیں اور پبلک خود فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کہاں تک بات درست کر رہا ہے اور یہ کہاں تک درست کر رہا ہے. ٹھیک. تو ہم نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کی عدالت میں رکھا ہے. ہمارے اس پلیٹ فارم کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں, صحیح, سوائے قادیانیوں کے. نمبر 2, یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ہے, صرف ہمیں دے. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی چندہ نہ دے, انہی کو چندہ دے. نمبر 3, ہم نے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, ہم کہتے ہیں مسجد الگ نہیں بنائیں گے, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم انہیں کوئی کافر سمجھتے ہیں. یہ ساری کی ساری مصیبت انہیں ہمارے ساتھ ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں نے میرا نام لے کر مجھے ونریبل کرنے کی کوشش نہیں کی, اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی عالم دین کو مخاطب کر کے یا ان کی پکچر لگا کے کبھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی تھی. 2015 میں جب ایک ایک کر کے علماء کی ویڈیوز میرے بارے میں آئی, کوئی مجھے قادیانی کہنا شروع ہو گیا, کوئی کہنا شروع ہو گیا یہ ایران کا ایجنٹ ہے, کوئی کہنے لگا کہ سعودیہ اس پہ پیسہ لگا رہا ہے. اس وقت میں نے ریبٹل کرنا شروع کیا اور اس ریبٹل میں نے علمی چیلنج سامنے رکھا کہ بھئی میرا یہ موقف ہے, آپ کے اندر اگر کوئی تڑ ہے, کوئی طاقت ہے علمی, تو اس کا جواب علمی طور پر دیں. چیلنج مناظرے کا میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا اور نہ ہم اس طرح کے مناظروں کے حق میں ہیں. علی بھائی بات وہی آگی نا, پھر چیلنج ہو گیا, آپ بات کا جواب دیں, آپ ان کو جواب دیں. میں چاہتا ہوں ایک ٹیبل پر آگے کا بات ہوگی, ٹیبل پہ بات ہو جائے گی نا, بڑی آسان طریقہ ہے نا. وہ آتے ہیں کبھی آپ نے بالکل نہیں جاؤں گا, وہ آتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد ان کے سوا سارے ان کے فرقوں کے علماء نے کہا کہ تو کہاں پہنچ گیا تھا, تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور یہ ہماری مقدمہ تو واضح ہو گیا نا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ حنیف قریشی صاحب کو پنڈی کی 2-4 مساجد کے علاوہ پورے پاکستان میں, پورے انڈیا میں کوئی بھی بندہ بریلویوں کا نمائندہ مانتا ہی نہیں ہے. تو جب وہ نمائندہ ہی نہیں ہے نا, بات ہی ختم ہوگی. ہاں چلے کوئی اگلی کوئی نہیں, ان کی کیوں کرے. اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اس کی کروں گا ایک بندے کی, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر کم از کم 5 لاکھ علماء بیعت ہے. تو وہ کیا میرے جو ہے وہ سگے نہیں نے, وہ بھی سگے ہی ہیں. سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اس حوالے سے. تو 5 لاکھ لوگوں کی ذرا آپ کیلکولیشن کریں تو میرے پاس تو عمر نو بھی ہوتے, یہ ختم نہیں ہوں گے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہم نے بتایا نا. پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو بلایا نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سچے ہو تو ٹیبل پہ بیٹھو, تو میں تو تیار ہوں. میں نے کہا اس کا طریقہ یہ کہ جو تم نے بڑا اپنا لانچ کیا, میں نے ایک مفتی منیب الرحمان صاحب سب سے بڑے ہیں بریلویوں کے, صحیح, وہ خود بیٹھ جائیں, میں قدموں میں بیٹھوں گا, ان کا آنے جانے کا خرچہ دوں گا, ایئر ٹکٹ کا اسلام آباد سے گاڑی ان کو لے کے آئے کہ یہاں بیٹھے, میں سامنے بیٹھوں گا. اگر انہیں کوئی اعتراض ہے میرے پہ, میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے لازمی بیٹھنا ہے, ان کو اگر خواہش ہے بیٹھنے کی, تو اگر وہ خود نہیں بیٹھ سکتے تو وہ کسی بھی اپنے فرقے کے نمائندہ عالم کو ویڈیو میں نومینیٹ کر دیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے, اور یہ میری طرف سے نمائندہ ہے. کوئی ایک بندہ لانچ کر دے. یہی جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تقی عثمانی صاحب سے, اور یہ میری خواہش نہیں ہے. جب جو بندی علماء نے کہا نا ہمارے سامنے بیٹھ, کیونکہ یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, مفتی عبد الواحد قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جس دن یہ بیٹھا یہ اس کا علم کی دنیا کا آخری دن ہوگا, اور جس رات کو بیٹھا وہ علم کی دنیا کی آخری رات ہوگی. تو بڑا آسان طریقہ ہے, میں تو تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر, لیکن نمائندہ کے ساتھ جسے لوگ ایکسپٹ کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں نمائندہ علماء موجود ہیں. بریلویوں کے مفتی منیب صاحب, دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے ساجد میر صاحب, اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بازی ہو, یہ چاروں فرقوں کے چاروں بڑے ہیں. یہ اگر خود بیٹھنا چاہیں وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. اگر میں سنیوں کی بات کروں تو آپ نے کہا حسین الدین شاہ صاحب منیب الرحمان صاحب سے بڑے علم ہے, تو وہ تم سے اجازت لے کر تھے, ختم ہو گیا. آئے تو تھے وہ اجازت لے کر, بھائی ان کی اجازت تو ہے ہی نہیں ہے. چلیں میں بالکل ادھر رک جائے نا. یہ دھوکہ کوئی بھی بریلوی عالم صحیح جو بند کو اہل حدیث کو شیعہ کو دے سکتا ہے. میں تو بریلویوں کی دائی ہوں, مجھے تو سب کچھ پتا ہے. بریلویت کی آپ سمجھ لیں ایمبریونک سٹیج کے اوپر بریلویت جو ہے نا, میں اس کو بھی جانتا ہوں. مجھ سے تو کون بریلویت جانتا ہے؟
हसीनुद्दीन शाह साहब के मदरसे को जामिया राफजिया कहते हैं, उनके मदरसे के अलावा सारे के सारे फिरके के उलमा, और वो हनीफ कुरैशी साहब को कहते हैं तुमने पनाह दी हुई है, तुम इसमें कल्प्रेट हो। जाए उनकी जरा वीडियोस देखें जलाली साहब के स्टूडेंट्स की, उन्होंने कहा जामिया राफजिया। तो वो जो हसीनुद्दीन शाह साहब हैं वो तो बरेलवियों की नजर में सबसे बड़े मरदूद है। वो कहते हैं हनीफ कुरैशी से बड़ा मरदूद ये है क्योंकि इसने पनाह दी हुई है। लिहाजा हसीनुद्दीन शाह साहब का स्टेटस वही है जो सदर पाकिस्तान का होता है। वो लाख कहता रहे मैं सदर पाकिस्तान हूं, फौज मेरे अंडर है, प्राइम मिनिस्टर मेरे अंडर है, लेकिन प्रैक्टिकली ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के पास होती है। वो बस एक आखिरी यादगार के तौर पे है, और अब तो उन्होंने वो पर्दा भी खत्म कर दिया है, उनकी सफेद दाढ़ी का भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा जामिया राफजिया, वो कहते हैं ये शियों का एजेंट है हसीनुद्दीन शाह। तो हसीनुद्दीन साहब कागजों में जरूर सरप्रस्त है, लेकिन मुफ्ती मुनीब साहब कभी उनको नहीं नॉमिनेट करेंगे कि मैं इनको सरप्रस्त मानता हूं। एक उनकी पुरानी वीडियो है, ये उस वक्त की वीडियो है जब इनकी नई नई सुलह हुई थी, लेकिन उसके बाद मुफ्ती मुनीब साहब ने अपनी वोट जो है वो जलाली पार्टी के हक में डाल दिया, क्योंकि पिछले दिनों भी वो जलाली साहब का पता करने गए थे। सही। हाँ, वो उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, मतलब आपकी तरफ और मैं आपके कैमरे में ये भी बता दूं, बरेलवियत वो है जो जलाली साहब बयान कर रहे हैं। बरेलवियत क्या है, सुन्नियत नहीं है? नहीं, सुन्नियत तो बात की चीज है ना जी, इस वक्त तो बरेलियत की बात हो रही है। चलिए ठीक। सुन्नियत इसलिए कि सुन्नियत के फिर ठेकेदार देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, और सबसे बड़े हम हैं। हम तो इनको भी सुन्नी मानने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाई में सुन्नी मानते हैं। अच्छा, क्योंकि हम अहले सुन्नत की किताबें सिर्फ सजाते नहीं है, इनको फॉलो भी करते हैं। गुड। अब रहा इनका मसला, तो ये बरेलवियत ही है। उसकी वजह यह है कि देवबंदी कहते हैं असल सुन्नी हनफी हम है, अहले हदीस कहते हैं असल सुन्नी हम है, और बरेलवी कहते हैं असल सुन्नी हम है। तो बरेलवियत इस वक्त एक फिरका है जिसके इमाम अहमद बरेलवी साहब है, जो देवबंदियों के नजदीक शैतानी लश्कर है। उन्होंने रिटर्न में दिया हुआ है अल मुहन्नद अल मुफन्नद में। सही। और देवबंदियत वो है जो अल मुफन्नद में लिखी हुई है, और वो अहमद बरेलवी के नजदीक ये लोग वाजिबुल कत्ल हैं और मुर्तद है। अब बरेलवियत वो है जो जलाली साहब बयान कर रहे हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो स्टांस लिए हुए हैं अपने मामलात में, वो